پلیز اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے کا بار بار قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے، لہٰذا یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے۔ ان دو کلموں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے فضائل مستقل طور پر بھی حدیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ ان دو کلموں کے فضائل پر مشتمل چند حدیث درج ذیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمہ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کا کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا آسان ہے، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ وہ دو کلمہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھیں۔ پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جی۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا، سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ پلیز اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔